شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جس نے ہم کو یہ مبارک وقت عطا فرمایا ہے. اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں. اور یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عشرہ کے معنی 10، عشرہ 10 دن. کچھ باتیں ہم اپنی زبان میں بولیں تبھی سمجھ میں آتا ہے. ہاں، دائیں آ جاؤ بائیں آ جاؤ تو کیا ابھی سمجھ میں آتا نہیں. تو جگہ پر ہو گئی وہ تو کیا ابھی سمجھ میں آتا نہیں. جگہ بھر گئی بولا نہیں. تو کچھ باتیں ہم، اللہ تعالیٰ کا بھی اصول ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. اللہ نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ کمیونیکیشن گیپ نہ ہو. رسول جو بولتا ہے اس کی امتیوں کی سمجھ میں آئے. اگر رسول کوئی ایسی زبان بولے گا جو امتیوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو لوگ بولیں کیا کی بولے با چنچے چناچے کیا کی بولے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. تو یہ چیز فائدہ مند نہیں ہوتی ہے. بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کو 3 مرتبہ دہراتے تھے تاکہ سامنے والا سمجھ جائے، کلیئر ہو جائے. ایک بات کو 3 مرتبہ ریپیٹ کرتے تھے تاکہ سامنے والے بات کو اچھی طرح سمجھ جائے. بہرکیف ہم لوگ لیلۃ القدر کی تلاش میں ہیں. لیلۃ القدر کا وقت سورج غروب ہونے سے فجر صادق تک ہوتا ہے. کب سے؟ جس وقت ہم افطار کرتے نہیں، وہاں سے لیلۃ القدر کا وقت شروع ہو جاتا. یہ اور بات کہ ہمیں 9 بجے اذان دیتے، تو ہمارے بہت سارے مسجدوں میں ایسا نہیں ہے. ابھی بھی عام وقت پہ اذان ہوتی ہے. IRGC میں کبھی ٹائم بدلتا نہیں ہے. شیخ RK رحمہ اللہ نے، یا اس سے پہلے بھی شیخ انیس جب تک تھے، اللہ تعالیٰ ان کے علم و فضل میں برکت دے، ایک اصول بنا دیا کہ جب لیلۃ القدر افطار کے وقت ہی سے شروع ہو جاتی ہے تو ٹائم بدلنے کی ضرورت نہیں. ہاں، تو لیلۃ القدر کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ جب سے سورج غروب ہوتا ہے، وہاں سے صبح فجر صادق تک لیلۃ القدر کا وقت ہوتا ہے. لیلۃ القدر کو لوگ تلاش کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرو. کس میں تلاشیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منیمائز کر دیا، بولا کہ آخری 10 راتوں میں، فی السبع الاواخر، پھر آخری 7 راتوں میں، اور پھر طاق راتوں میں، یعنی 21، 23، 25، 27 ایسے اس کو طاق راتوں میں کر دیا. اگر کوئی 10 راتیں بھی جاگتے ہیں کہ تاریخ فرق ہو سکتی ہے چاند کا حساب سے، تو فبیہا ونعم، اور بھی اچھی بات ہے. تو ان راتوں میں کرنا کیا ہے یہ بھی بتا دیا گیا. ان راتوں میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود سوال کیا. اس رات کی فضیلت اور عظمت میں ایک سورت نازل کر دی. جس رات کی عظمت کے لیے ایک سورت اللہ نے نازل کر دی قرآن میں، اس کا احترام ہم کیوں نہ کریں؟ اللہ کے گھروں میں جمع ہو، روڈوں پر نہیں، گلیوں میں نہیں، اللہ کے گھر میں جمع ہو، اللہ کا ذکر کریں. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اللہ تعالیٰ نے خود سے سوال کیا، کیا تم کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کتنی بڑی عظمت والی چیز ہے. تعجب کے ساتھ پھر اللہ نے تفصیل بھی بتا دیا. لیلۃ القدر خیر، لیلۃ القدر خیر، بہت بہتر ایسی رات ہے، من 1000 شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے. 1000 مہینے 84 ایئرس آپ میں جی لیں گے تو بہت بڑی بات ہے. شاید ہمارے دادا نانا کبھی جی لیتے تھے.
ابھی تو 60 سال سے سارا جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے، یہ ہاتھ اٹھاؤ تو یہ ہاتھ اٹھتا ہے. 60 سال سے آدمی کی حالت بے غیرت ہو جاتی ہے، گھٹنوں کا درد. تو مرض یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہے، بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. تو کہتے ہیں کہ اتنا بڑا موقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دے رہا ہے. من 1000 شہر تنزل الملائکۃ والروح، اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین آتے ہیں سلامتی لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے. من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے فجر صادق تک. تو اس عظمت والی رات کو پانے کے لیے ہم کو کوشش کرنی چاہیے. کیا کوشش کریں گے؟ آپ تراویح کی نماز پڑھ لیے ہیں، ابھی 3 بجے وتر کی نماز ہوگی، اس بیچ میں آپ کیا کریں گے؟ کچھ لوگ سو جاتے ہیں. علماء نے مراتب بتائے ہیں، مراتب احیاء اللیل. لیلۃ القدر کو جاگنے کی جو مرتبے ہیں، جو اسٹیجز ہیں، وہ کون سے ہیں؟ شروع رات میں عبادت کر لیا، سو گیا، یا شروع رات میں کچھ سو گیا اور پھر آخری رات میں عبادت کیا، یا ساری رات آدمی جاگ کر عبادت کیا. آدمی کا الگ الگ جیسے تعامل ہوتا ہے، اللہ کے پاس ثواب بھی ویسے ہوتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ تھی، احیا اللیل کلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگتے تھے، ساری رات جاگتے تھے. نبی کی امتی، نبی سے محبت کرنے والے، فدایان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر واقعی ہمیں نبی سے محبت ہے تو کم از کم یہ 10 راتیں جاگنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. میرے نبی نے جاگ لیا ہے تو آپ کو مجھے جاگنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. جاگ کر کیا کرتے تھے؟ شد مئزرہ، کمر کس لیتے تھے. ایقظوا صواحب الحجرات، ساتھ ساتھ اپنی بیویوں کو بھی جگاتے تھے، بولے کہ ان کو جگاؤ، ان کو بھی ساتھ لو. اللہ تعالیٰ کی جنت میں جب جانا ہے تو پورے فیملی کے ساتھ جائیں گے. ایسا نہ ہو کہ اسے چھوڑ دیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ آپ کے لیے سحری اور افطاری بناتی ہے، کیا آپ اسے چھوڑ دیں گے؟ کہا کہ ایقظوا صواحب الحجرات، انہیں کو ساتھ لے چلو. لیلۃ القدر کو تلاش، اس کی تگودو، اس کی جدوجہد نوافل سے ہوتی ہے، استغفار سے ہوتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت سے ہوتی ہے، نفل نمازوں سے ہوتی ہے. بہت عظیم موقع ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو مجھے دے رہا ہے. اللہ اس نعمت کی قدر کریں. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کریں، انہوں نے وہی تو سوال کیا تھا کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا پڑھوں؟ تو انہوں نے کہا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تعالیٰ بخش دے تو اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ لکل لیلۃ عتقاء من النار، ہر رات اللہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں. پتہ نہیں آج کی رات اس لیسٹ میں آپ کا نام ہو، میرا نام ہو، جن کو جہنم سے آزادی مل گئی ہو، جہنم سے نجات مل گئی ہو، جس کے لیے ہم اتنے سارے عبادتیں کرتے ہیں. تو رات جاگنا، سڑکوں پر نہیں، بازاروں میں نہیں، غیبتوں میں نہیں، اور جھنڈ بنا کر باتیں کرنا، بحث و مباحثہ کرنا. آج میں نے ایک چیز نوٹ کیا، مجھے دل میں ارادہ ہوا کہ مسجد کی طرف سے ایک والنٹری طور پر، رضاکانہ طور سے کچھ ایسا ہم کریں کہ میں نے مغرب کی نماز وہاں پڑھا اس حصے میں، تو میں نے 8-10 بچوں کو دیکھا، نوجوان ٹینیج کے ہیں، ایک دم ان کو نماز پڑھنا بھی نہیں آتا ہے. رمضان میں ایسے بچے آ جاتے ہیں، تو ایسے بچوں کو مغرب کے بعد ایک 5 منٹ آپ بٹھائیں، آخرت کے بارے میں بولیں، عقیدے کے بارے میں بولیں. یہ سال بھر آپ کا ساتھ دیں گے. رمضان میں جو بچے آ جاتے ہیں، اگر ان پر کام کر لیا جائے تو سال بھر کیا زندگی بھر یہ اسلام کے شہدائی بن جائیں گے. تو رمضان میں سارے کام کرنے کے ہیں. تو مجھے لگا کہ اگر ہمارے والنٹیئرز سارے دروازوں پر کھڑے ہو جائیں، ایسے بچوں کو ذرا چن کر الگ کریں. 5 منٹ، زیادہ ٹائم لینے کا نہیں، وہ ٹائم دیں گے بھی نہیں آپ کو. 5 منٹ دے دی تو بہت بڑی بات. اور میں دیکھا کہ ان کو نماز پڑھنے بھی نہیں یاد آ رہا، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے نقل کر رہے ہیں. اور ساروں کے گلے میں وہ سلور کی وہ چین بھی ہے ماشاءاللہ. ہاں،
کہا کہ ایسے بچے جن کو اللہ تعالیٰ مسجد تک لاتا ہے، اپنے گھر تک لاتا ہے، اور آپ سے چاہتا ہے کہ آپ ان پر کام کریں، آپ ان کا کام کریں، ان کے اخلاق، ان کا عطا پتہ لیں، کہاں بستے ہیں، کیسے جیتے ہیں، ان کے اخلاق کیا ہیں، اسلامی تعلیمات ان کی کیا ہے، اس بارے میں غور کریں۔ یہ امت کا خزانہ ہے، اس کو احتیاط سے کرنا، اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ مسجد کے ذمہ داروں کی، معاشرے کے بڑے جو ہوتے ہیں، محلے کے جو بڑے ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچاؤ، ان نوجوانوں کو بچاؤ، بچوں کو بچاؤ۔ رمضان کے موقع پر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ لاتا ہے، تو اس کی کوششیں ہونی چاہیے۔ بہرکیف یہ لیلۃ القدر کا موقع ہے، اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، آخری 10 راتیں مکمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے، اور یہاں تک بھی بتایا کہ لیلۃ القدر کسی ایک مخصوص رات میں نہیں ہوتی ہے، یعنی پرٹیکولر کسی رات میں نہیں ہوتی ہے، وہ بدلتے رہتی ہے۔ جیسے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 27ویں تاخرات ہے، کبھی 25ویں تاخرات، کبھی 29ویں تاخرات۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آج نہیں، آج بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی وقت ہم نے یہ گراں قدر وقت، بہت ہی ویلیبل ٹائم ہم نے سڑک پر گزار دیا، لیلۃ القدر ہم سے مس ہو گیا، تو بہت بڑی نعمت سے ہم محروم ہو گئے۔ بہرکیف کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی نعمت کو ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ اس کے لیے جو جد و جہد ہم کرتے ہیں، اور اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کھلاتے پلاتے عبادت کرنے کو کہتا ہے، نہیں ہم چائے بھی پیتے رہتے ہیں، بہت کھاتے بھی رہتے ہیں، اللہ اللہ بھی بولتے رہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کی کیا کیا نعمتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس کس نعمتوں کا تم انکار کرو گے، کیسی کیسی نعمتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یاد کرو، کہتے ہیں ذات الرقاع، ایک جنگ میں صحابہ کرام تھے، پہننے کے لیے پاؤں میں چپل نہیں تھے، پاؤں چھلی ہو گئے تھے، پاؤں سے خون جا رہا تھا، صحابہ کرام نے چندیاں لپیٹ لی تھی، تو اس جنگ کا نام ہی ذات الرقاع، چندیوں والی جنگ بن گیا۔ ہاں، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، بولا کہ ایک ایک کھجور 4 5 5 صحابہ چوستے تھے، انہوں ذرا چوسے کہ ان کو دیے، انہوں چوس کو ان کو دیے، کیا کھجور، سبحان اللہ، ایک ایک کھجور، آخری کے منہ میں بیج آ جاتی کھجور۔ اللہ کیا کیا کھلاتا، ہم تو کھجور کے ڈبے ڈبے ہضم کر دیتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، ان نعمتوں کا شکر ادا کیجیے، ان نعمتوں کا شکر ادا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ کا شکر کیسے ادا ہوتا ہے؟ ان تشکروا یرضہ لکم، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کریں، کفران نعمت ہرگز نہ کریں۔ جو قومیں اللہ کی نعمتوں کا کفر کرتی ہیں، اللہ ان کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ ضرب اللہ مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة یأتیها رزقها من كل مکان، اس کے بعد کیا ہے؟ کون حافظ نہیں کیا وہ پاس؟ فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف۔ یہ کیسی بستی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، فکفرت، اس بستی نے ناشکری کی تو اللہ نے ان کو بھوک اور پیاس میں مبتلا کر دیا۔ بہرکیف یہ چند باتیں تھیں جو آج کے رات کے مناسبت سے مجھے اور آپ کو کہنی تھی، اور سیرت کے تعلق سے جو باتیں ہم پڑھ رہے تھے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ راتوں میں سب سے زیادہ اہمیت نوافل کی ہے، ذکر کی ہے، دعاؤں کی ہے، استغفار کی ہے۔ یہ دروس اور نصیحتیں لمٹ، یعنی مختصر وقت کے لیے کر سکتے ہیں، لمبا اگر کریں گے گھنٹہ 2 گھنٹے تو یہ بھی خلاف سنت ہے۔ کیا ہے؟ خلاف سنت کے خلاف ہے، سنت میں ایسا نہیں۔ بس اتنا ہم کہہ سکتے ہیں، ذکر کرنا ہے تو یہ اللہ کا ذکر ہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اللہ کی باتیں، یہ اللہ کا ذکر، لیکن گھنٹوں گھنٹوں نہیں چلنا چاہیے۔ لوگوں کو موقع دینا چاہیے کہ وہ انڈیویژل اللہ کی عبادت کریں، نوافل میں اپنا وقت لگائیں،
اور قرآن مجید کی تلاوت کریں، الگ الگ کھڑے ہو کر اللہ سے مناجات کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ تو اسی کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ باتیں، چونکہ ہمارا یہ تسلسل ہے، کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اس کو ختم کر دیتا ہوں۔ تو کل کے درس میں ہم نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل کو دعوت دی، جو قبائل تھے۔ میں اس سے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ سیرت پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اسے اپنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے دیکھا کہ ہر قدم پر دعوت، ہر قدم پر اللہ کی دین کی اشاعت، ہر قدم پر اللہ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی۔ کبھی اللہ کے نبی نے اپنی طرف لوگوں کو نہیں بلایا، اللہ کی طرف بلایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آنے کے بعد کس کی پناہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے؟ مطعم بن عدی، جو اپنے بیٹوں کے ساتھ آیا، ہتھیار پہن کر بولا کہ محمد کو میں نے پناہ دی ہے، کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعارض نہیں کرے گا۔ تو جب مکے میں داخل ہوئے، پھر دوست نیک انداز سے، شوق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے کام میں جڑ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حنیفہ، سب سے پہلے بنو کلاب کے پاس گئے، ان کو اسلام کی دعوت دی۔ پھر بنو حنیفہ اس قبیلے کے پاس گئے، اسلام کی دعوت دی۔ عامر بن صعصع اس قبیلے کے پاس گئے، اسلام کی دعوت دی، لیکن کسی نے مانا نہیں مانا۔ اچھی طرح یاد رکھیے، یہ ضروری نہیں ہے، بلانا آپ کا کام ہے، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں یہ نمازی بن گئے تو چاہتے سارے گھر والے اللہ والے بن جائیں۔ ارے کام ہو سکتا ہے لیکن دیر لگی، ٹائم لگے گا، آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہوگا سارے ایک دم اچانک نیک ہو جائیں، گھر کا سارا ماحول بدل جائے، لیکن ہوں گے ضرور، لیکن اس کے لیے وقت لگے گا، آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول دعوت دے رہے ہیں لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل حشر میں ایک نبی ایسا بھی آئے گا جس کے پیچھے ایک امتی بھی نہیں ہوگا۔ نبی دنیا میں آیا، اپنی مدت پوری کی، نبوت اور رسالت کا حق ادا کیا، ایک آدمی بھی مسلمان نہیں ہوا۔ سمجھ میں آئی؟ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی چمکدار ہو، آپ جیسے ہی بولے سب آ جائیں، بچے سدھر جائیں، بیوی سدھر جائے، ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے لیکن ٹائم لگ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی شعائیں مکے سے باہر پہنچتی ہیں، ابھی تک مکے میں ساری چیزیں ہیں۔ مکے سے باہر مکے سے باہر جب حج کا موقع ہوتا تھا، باہر سے بہت سارے لوگ آتے تھے۔ ان آنے والوں میں ایک آدمی تھے سوید بن صامت، ان کا نام تھا سوید، سین واو یا دال، سوید بن صامت۔ یہ بڑے شاعر تھے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے پاس یہاں بھی تمل میں بہت سارے مفکرین ہیں، فلاسفی ہیں، لیکن کافر ہیں۔ تروولور کا نام آپ سنتے ہیں۔ یہ سب کیا تھے؟ بڑے بڑے شاعر تھے، بڑے مقالہ نگار تھے، مفکر تھے، فلسفی تھے، وہ زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے۔ تو کہتے ہیں کہ سوید بن صامت یہ مدینے کے تھے لیکن بڑی گہری سوچ رکھتے تھے۔ تو حج اور عمرے کے لیے مکہ آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو اسلام کی دعوت دی، بڑے آدمی ہیں، ہو سکتا ہے مان جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ محمد آپ کے پاس جو ہے نہیں وہ سچ میرے پاس بھی ہے، میں بھی بولتا ہوں سچ، آپ بولتے نہیں، آپ قرآن پڑھ کے سناتے نہیں، میرے پاس بھی سچ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ کیا پوچھے اللہ کے؟ تمہارے پاس؟ اچھا میرے پاس قرآن ہے، میں قرآن پڑھ کو سنایا، تمہارے پاس کیا ہے؟ میرے پاس کیا ہے؟ وہ بولا میرے پاس حکمت لقمان ہے۔ آپ نے ہمارے امیر صاحب سے، قاری ابوبکر امین صاحب سے آپ نے تراویح میں سورہ لقمان کی آیتیں سنی نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ لقمان اللہ کے نبی تو نہیں تھے، اللہ کے نبی تو نہیں تھے، لیکن وہ بڑے عقل مند، دانا تھے، وزڈم یعنی بڑے عقل والے تھے۔ تو اللہ نے ان کی بیٹے کی ساری نصیحت قرآن میں نقل کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس لقمان کی حکمت ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا سناؤ، تمہیں کیا معلوم کی سناؤ؟ تو سوید بن صامت نے اپنی بات سنائی۔ آپ نے فرمایا یہ بات اچھی ہے، جو تم نے کہا اچھی ہے، لیکن تمہارے بات سے میرے پاس جو ہے وہ اس سے اچھی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ قرآن ہے جو اللہ نے مجھ پر نازل کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر سنایا. جیسے انہوں نے قرآن سنا اسلام قبول کر لیا, مسلمان ہو گئے. تو ہمیشہ یاد رکھیں, میں سارے دعات سے کہتا ہوں کہ آپ قرآن پر توجہ دیں. جو شخص بھی داعی بننا چاہتا ہے, اسلام کی دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے, کم از کم 5 پارے تو اسے یاد ہو. اگر پورا قرآن یاد ہے فبہا ونعم, یا تو وہ جو مخصوص آیتیں ہیں اقوام کے, قوم صالح, قوم عاد, قوم ثمود یا قوم لوط, ان کی جو آیتیں ہیں, آخرت کی جو آیتیں, عما یتساءلون عن النبأ العظیم, سورۃ النبأ, یہ جو سور ہیں, یہ ساری آیتیں ان کو یاد ہوں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر سنایا, سوید بن صامت مسلمان ہو گئے. اور کہتے ہیں جیسے ہی قرآن سنا تو یہ تو بہت اچھا کلام ہے, میں نے جو بولا اس سے تو یہ اچھا ہے. اور اس کے بعد وہ مدینہ پلٹ کر آئے. لیکن مدینہ پلٹ کر آتے ہی وہ زمانے میں ایک جنگ چھڑ گئی جس کا نام تھا جنگ بعاث. جنگ بعاث, مدینے والوں کے آپس میں ایک جنگ ہوئی. اس جنگ میں ان کا انتقال ہو گیا. یہ تھے سوید بن صامت. اسی طرح ایک اور صاحب آئے, ایاس بن معاذ, یہ بھی مدینے کے تھے, یہ بھی اسلام لائے. لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بھی مسلمان ہوئے اور مدینہ پہنچ کر انتقال کر گئے. ان میں سے ایک آدمی تھے جو مشہور, جن کا نام ہم سنتے ہیں, ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فیمس نام ہے, ہم لوگ بہت بار سنتے ہیں. ان کی ساری تفصیل صحیح بخاری میں موجود ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے خود اپنے بارے میں بیان کیا ہے کہ میں قبیلہ غفار کا آدمی تھا. یہ قبیلہ تھا, قبیلہ غفار, اور یہ قبیلہ وہاں آباد تھا جہاں سے مکے کے لوگ تجارت کے لیے شام جاتے تھے. تو راستے میں یہ قبیلہ پڑتا تھا, اسی قبیلے کو کراس کر کے ان کو جانا تھا. تو یہ قبیلہ غفار تھا. تو آنے جانے والے لوگوں سے انہوں نے سنا کہ مکے میں ایک آدمی آئے ہیں اور وہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بڑا تعجب ہوا. انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم توشہ تیار کرو, مکہ جاؤ اور دیکھو, انکوائری کرو کہ وہ آدمی کیا بولتے ہیں. تو پہلے بھائی کو بھیجا. بھائی مکہ آئے, ملاقات کی, اور واپس پھر وہ مدینہ آئے. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا خبر لائے ہو, مکہ گئے تھے, تمہارے پاس کیا اپڈیٹ ہے, کیا خبر لائے ہو. تو انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ہے مکے میں, بھلائی کا حکم دیتا ہے, برائی سے روکتا ہے. اتنی بات انہوں نے کی. لیکن بھائی کی بات سے ان کو تشفی نہیں ہوئی. بولا اچھا میں خود جاتا ہوں, میں خود مکہ جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں اس آدمی کے بارے میں. مکہ پہنچے, توشہ دان تیار کیا, اپنا توشہ انہوں نے تیار کیا, اور اس کے بعد ڈنڈا اٹھایا. پہلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے, چلنے والے ہاتھ میں ایک لاٹھی بھی لے لیتے تھے اور وہ لاٹھی کو توشہ لگا لیتے تھے اور چلا لے کے آتے تھے. بولا اور مکے کے لیے چل پڑے اور مکہ پہنچے. اور مکے میں ایسا تھا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے. اچھا, کسی سے پوچھنا یہ بھی ڈر تھا. اللہ کے نبی کون ہے پوچھنے کا بھی ماحول نہیں تھا, وہ بھی ڈر تھا. اور یہ بھی گوارا نہ تھا کہ آپ کے متعلق سے کسی سے پوچھوں. تو میں کیا کرتا تھا, زمزم کا پانی پیتا تھا, حرم میں پڑا رہتا تھا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ زمزم کھانا بھی ہے, پینا بھی ہے. زمزم اگر کوئی پیتا ہے تو اسے بھوک نہیں لگتی, دونوں کا کام کرتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے بارے میں کہا, ماء زمزم بما شرب لہ, زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے آدمی پیتا ہے اللہ اسے وہ مقصد عطا کرتے ہیں. آپ زمزم کا پانی اس نیت سے بھی, اللہ مجھے صحت دے, اللہ صحت دے گا, یا اللہ مجھے نالج دے, اللہ نالج دے گا, پیسہ دے, پیسہ دے گا, یا اللہ اچھا عقیدہ دے, اللہ اچھا عقیدہ دے گا. ماء زمزم بما شرب لہ. تو کہتے ہیں کہ بس میں زمزم پیتا تھا اور وہ کعبۃ اللہ میں سویا رہتا تھا, پڑا رہتا تھا, کسی سے پوچھتا بھی نہیں, پہچاننے کے لیے معلوم بھی نہیں. تو ایک دن ایسا ہوا, میرے پاس سے حضرت علی کا گزر ہوا.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آدمی کوئی اجنبی معلوم ہوتا ہے. اجنبی بولے تو اسٹرینجر, کیا بولیں گے؟ مجھے پروننسیشن ذرا غلط ہو سکتا ہے, آپ صحیح کریں. تو کہتے کہا کہ اجنبی ہو سکتا ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا. تو جیسے انہوں نے پوچھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں باہر گاؤں والے کی؟ بولے ہو. اچھا ایسا کرو میرے ساتھ چلو. تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ چلو. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل پڑے. اور ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ نہ وہ کچھ بول رہے تھے, نہ وہ کچھ پوچھ رہے تھے, نہ میں کچھ بول رہا تھا. وہ کچھ پوچھے بھی نہیں, میں بولا بھی نہیں, اور نہ انہیں کچھ بتا ہی رہا تھا. تو صبح ہوئی, رات میں وہاں سو گیا, کھایا پیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر. صبح ہوئی تو پھر حرم آ گیا, کعبۃ اللہ میں آ گیا. اس نیت سے آیا کہ کسی سے دریافت کر لوں گا, لیکن کوئی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مجھے بتاتا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا, بولا کہ ارے شاید اس کو ابھی تک اپنا منزل نہیں ملی, تو مجھے اپنے ساتھ لے گئے. دوسرے دن بھی ان کے ساتھ چلا گیا, کچھ پوچھا نہیں. تو کہتے ہیں آخر انہوں نے پوچھ لیا اچھا تمہارا معاملہ کیا ہے. دوسرے یا تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر غفاری سے پوچھا کیا بھائی کہاں سے آئے تمہیں, کون ہونا تم نا, پوچھ لیا. تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے کہا اگر آپ رازداری برتیں تو میں بتاؤں گا, اگر آپ کانفیڈنٹل رکھیں بات کو, کسی کو بتائے نہیں تو میں بتاؤں گا. تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے, حضرت علی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کسی کو بتاؤں گا نہیں. کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں کوئی آدمی آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میں نے اپنے بھائی کو بھیجا, میرے بھائی کی باتوں سے مجھے تشفی نہیں ہوئی, تو میں خود یہاں آیا ہوں کہ اس سے ملاقات کر لوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم صحیح جگہ پہنچے ہو, میرے سے معلوم کر رہے ہو, تم بالکل صحیح جگہ پہنچے ہو. میں ادھر ہی جا رہا ہوں, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہوں, جہاں میں گھسوں تم بھی وہی گھس جانا. اگر کوئی ڈاؤٹ والا آدمی نظر آئے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے تو میں دیوار کی طرف کھڑے ہو جاؤں گا, تم آگے چلے جانا. لوگوں کو معلوم نہیں ہونا کہ تم میرے ساتھ جا رہے ہو, پھر تمہاری بھی خیر نہیں میری بھی خیر نہیں. دیکھا اسلام کتنا, کہا بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا. اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا, پھر ویسے ہی اسلام ہو جائے گا. اسلام پر چلنا لوگوں کو بڑا مشکل ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ اسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں گئے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں ابو ذر غفاری کو سمجھایا, تو اور وہی وہ مسلمان ہو گئے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو اب تم مسلمان ہو گئے, یہ بات کچھ چھپا ڈالو, کہاں بھی اس کا اظہار نہیں کرو, خاموش ہو جاؤ. لیکن اسلام ایسی چیز ہے وہ جسم میں آنے کے بعد چھپتا نہیں. اسلام اور ایمان ایسی چیز ہے وہ بالکل اظہار چاہتا ہے, وہ چھپانے والی چیز نہیں. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ اے ابو ذر, اس معاملے کو پسے پردہ رکھو. اس معاملے کو, جو تم مسلمان ہو گئے ہو, معاملے کو ابھی کیا کرو, باہر ڈسکلوز نہیں, باہر بتاؤ نہیں کسی کو. کہتے ہیں اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ. کیا کرو, اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ, جب ہم غالب آ جائیں تو تب تم آنا. تو ابو ذر غفاری نے کہا, میں نے کہا, ابو ذر غفاری نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, میں کعبۃ اللہ میں جاؤں گا, ببانگ دہل اعلان کروں گا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں. اللہ کے نبی نے ان سے ایک بات کہی, لیکن انہوں نے کیا کہا, نہیں میں کعبۃ اللہ میں جاؤں گا, اعلان کروں گا. اس کے بعد سیدھے مکہ کعبۃ اللہ میں آئے, سارے لوگ بیٹھے ہیں قریش. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اعلان کر دیا ابو ذر غفاری رضی اللہ.
اب اس کے بعد کیا ہوتا ہم نہ معلوم ہے. تو کہتے ہیں لوگوں نے کہا اٹھو اس بے دین کی خبر لو. اب بس اتنی بات تھی کہ لوگوں نے اتنا مارا ابو ذر غفاری کو لگا رضی اللہ عنہ کہ وہ مر جائیں گے. تو عباس رضی اللہ عنہ بڑے عقلمند آدمی تھے, ان کو لگا, بولا ارے تم یہ آدمی جو ہے قبیلے غفار کا ہے, تم کاروبار کے لیے تم لوگ شام جاتے ہو, تمہارے راستے میں ان کا قبیلہ پڑتا ہے, وہ لوگ آپ کو جانے دیں گے؟ ان کے آدمی کو تم لوگ مار رہے ہو. تو قریش کی طرف پلٹ کر بولے تم لوگ غفار کے ایک آدمی کو مارے جا رہے ہو, حالانکہ تم تجارت کے لیے اسی راستے سے جاتے ہو. تو جب یہ آواز سنی تو لوگ ہٹ گئے. لیکن دوسرے دن سیم ریپیٹ ہوا, کعبۃ اللہ میں گئے, پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ. دیکھا صحابہ کرام نے کبھی اس سے کام نہیں لیا. سمجھوتا, کیا بولتے ہیں ہم, سمجھوتا. ہم لوگ بھی سمجھوتا کر لیتے ہیں, جس مسجد میں گئے اس انداز سے پڑھ لیے, جو آدمی ملا اس انداز سے ہو گئے, چلو ادھر کی ہوا ہو ہاں جدھر کی, چلو ادھر کی ہوا ہو جدھر کی. اسلام ایسا نہیں ہے, اسلام میں سب نہیں ہے. اسلام ہے بالکل کھرا کھوٹا الگ کرتا ہے. ہاں اسلام کا مطلب یہ ہے, الفرقان قرآن کا نام ہے, یہ حق اور باطل کو الگ کرتا ہے اور کہتا ہے فماذا بعد الحق الا الضلال, یا تو حق ہے یا تو گمراہی ہے. ایسا نہیں کہ چلو یہ ادھر بلایا تو ادھر چلے گئے, ادھر بلایا تو ادھر, ایسا نہیں. دو رنگی چھوڑ ایک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو جا یا فولاد ہو جا. کیسا رہنا آدمی, یا تو موم ہونا یا تو فولاد ہونا, دونوں میں سے. نہ میں ایسا بھی رہتا ہوں ویسا بھی رہتا ہوں, ان کے ساتھ بھی جاتا ہوں ان کے ساتھ بھی جاتا ہوں, انہوں بولے سر کا بھی مانتا ہوں. یہ اسے مسلمان صحیح عقیدے والا نہیں بولیں, اسے کیا بولیں گے, ناچنے والا بولیں گے. ایک صحیح عقیدہ مسلمان ایسا نہیں رہتا. آپ کی ساتھ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلی. بس سیدھا راستہ ہو اسی پر آپ چلیں. اللہ کے نبی نے جو صحیح عقیدہ بتایا ہے نہیں ہمیں سب کو ساتھ لے کو چلتے. ہمارے ایک صاحب ہیں, زندگی اور ان کا ڈائلاگ ہے سب کو ساتھ لے کو چلنا. واہ, کیسا لیں گے سب کو ساتھ؟ جو لوگ صحیح منہج پر نہیں ہیں, صحیح طریقے پر نہیں, ان کو کیسے آپ ساتھ لے کے چلیں گے؟ اگر کوئی آپ کو گالی دے گا تو آپ اسے ساتھ لے کے چلیں گے؟ اگر کوئی شریعت کو بدلتا ہے, صحیح سنت کا پیروکار نہیں ہے, اس کا منہج صحیح نہیں ہے, اس کے افکار صحیح نہیں ہے, اس کا عقیدہ غلط ہے, کیسے اسے ساتھ لے کے آپ چلیں گے؟ دوسری چیزوں میں کمپرومائز ہو سکتا ہے, لیکن اگر کوئی عقیدے میں گڑبڑ ہے تو اس کے ساتھ چلنا ہمارے لیے دشواری. دیکھیے کہتے ہیں کہ دوسرے دن بھی یہی ہوا, لوگوں نے مارا, یہاں تک کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے غفار آ گئے. لمبی بات ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ بہت ساری حدیثیں ہیں. مقام ربضہ میں ان کی قبر ہے, ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی. انتقال کے وقت کی کچھ اور بھی واقعات ان کے انشاءاللہ جب آئے گا تو ہم سنیں گے. تو اس کے بعد ایک اور صحابی تھے طفیل بن عمرو دوسی, قبیلہ دوس یمن کا ہے. تو وہاں کے طفیل بن عمرو دوسی ہیں, یہ بھی وہ زمانے کے بڑے شاعر تھے, بڑے شاعر, بڑے عقلمند اور قبیلہ دوس کے سردار تھے. تو یہ ایسا سمجھیے کہ وہ اپنے قبیلے کے امیر تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے تھے کہ اگر یہ مسلمان ہو جائیں گے تو سارا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا, ہمیشہ ایسے ہی کرنا ہے. تو جو بڑے بڑے آئیکونک پرسنز ہوتے ہیں ان پر کام کیا جائے تو سارے لوگ مان لیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا. تو نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے 11ویں سال یہ مکہ آئے. تو مکے والوں نے ان کا استقبال کیا. بڑے آدمی ہیں طفیل بن عمرو دوسی, مکہ آ رہے ہیں. مکے والوں نے استقبال کیا اور ساتھ ساتھ مکے والوں نے ان کو خبردار بھی کر دیا, کاشن دے دیا. کیا بولے طفیل, کیا بولا طفیل, آپ ہمارے شہر تشریف لائے ہیں, مکہ آئے ہیں, لیکن ہمارے پاس
یہ ایک آدمی آیا ہے، اس نے ہم کو بڑی مشکل میں پھنسا دیا ہے۔ کس کی طرف اشارہ تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ہمارا شہرازہ اس نے بکر دیا ہے، اس کی زبان میں بڑا اثر ہے، جادو کا اثر۔ وہ بیٹے کو باپ سے، باپ کو بیٹے سے، بیوی کو شوہر سے جدا کر دیتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ جس مشکل میں ہم ہیں اس کی مشکل میں آپ نہ پڑ جائیں، اس لیے ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ اس آدمی سے ہرگز بات نہیں کرنا۔ لوگوں نے طفیل کو کیا مشورہ دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نہیں کرنا؟ ہرگز بات نہیں کرنا، اس سے کچھ سننا ہی نہیں۔ طفیل کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، تو میں نے بھی ارادہ کر لیا کہ کچھ نہیں سنوں گا، تو میری کوشش یہ تھی کہ میں کعبۃ اللہ بھی جاتا تو کان میں روئی رکھ کر جاتا، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی آواز میرے کان میں نہ پڑے۔ ایسے بھی بہت سارے ہیں، ہدایت ان کو نہیں ملتی ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دینا چاہیے۔ لیکن طفیل بن عمرو دوسی کہتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ گیا تو کان میں روئی ٹھوس رکھی تھی کہ کہیں اللہ کے نبی کی بات میرے کان میں نہ پڑ جائے، لیکن اللہ کو جو منظور تھا وہی ہوا۔ کان میں روئی رکھنے کے باوجود میں نے قرآن کی آیتیں سن لی۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی حجۃ الوداع کے موقع پر دور اونٹ پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے، صحابہ اپنے خیموں میں بیٹھ کر اللہ کے نبی کا خطبہ سن رہے تھے، اللہ پہنچا رہا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو طفیل بن عمرو دوسی نے سن لیا، اور طفیل نے اپنی زندگی میں، اپنے دل میں کہا کہ طفیل تم اتنے بڑے شاعر ہو، اتنے بڑے مفکر ہو، ان باتوں سے کیا ہونے والا ہے، کچھ سنو تو پتہ چلے۔ روئی ٹھوسنے کے باوجود باتیں میرے کان میں آ گئی، اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اسلام کی دعوت سنی تو مسلمان ہو گیا۔ ایک بار جو سن لیتا تھا تو مسلمان ہو جاتا تھا، سبحان اللہ۔ تو قرآن مجید کی تلاوت تھی، تو کہتے ہیں پھر اس کے بعد طفیل بن عمرو دوسی نے کہا کہ اللہ کے نبی، میرے قوم کے لوگ میری بات سنتے ہیں، میں میری قوم کے پاس جاؤں گا، جا کر ان کو اسلام کی دعوت دوں گا، لیکن آپ ایسا کریں مجھے کوئی نشانی دیں تاکہ میں ان کو بتاؤں اور کہ اللہ کی طرف سے کوئی نشانی ہو۔ انبیاء نے بھی نشانی مانگی، موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی دی گئی جو کبھی سانپ میں بدل جاتی تھی، عصائے موسیٰ، دم عیسیٰ، ید بیضاء داری۔ حسن یوسف علیہ السلام کو حسن دیا گیا تھا، عصائے موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی دی گئی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ان کو ید بیضاء سفید ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا گیا تھا۔ تو مختلف انبیاء کو مختلف نشانیاں دی گئی۔ ہما دارن تو تنہا داری، جتنے انبیاء کو جو جو نشانیاں دی گئی، نبی کو صرف قرآن دیا گیا جو سارے معجزوں پر بھاری تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو طفیل بن عمرو دوسی انہوں نے کہا اللہ کے نبی سے آپ دعا کریں، اللہ مجھے کوئی نشانی دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ تو طفیل بن عمرو دوسی جب اپنی قوم کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے پر چراغ جیسی روشنی پیدا کر دی۔ چہرہ کیسا ہوگا ان کا؟ چراغ سے روشنی نکلتی نہیں، ویسی روشنی نکلنے لگی۔ اب انہوں سوچنے لگے یا اللہ یہ کیسے ہوا، یہ روشنی چراغ چہرے کے بجائے کہیں اور نکلے تو اچھا ہے، میرے قوم کے لوگ سمجھیں گے یہ مسئلہ ہے، کیا کہ اللہ کا عذاب اس کے اوپر آ گا، ایسا بولیں گے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ چہرے کے بجائے کسی اور جگہ مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اسے مثلا کہیں گے، یعنی اللہ کا قہر اس پر آ گیا، اس کے چہرے پر ایسے ہو گیا۔ تو کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ روشنی چہرے کے بجائے ڈنڈے پر دے دی، جو ڈنڈا ان کے ہاتھ میں تھا وہ ڈنڈا چمکنے لگا، بالکل اس سے شعاعیں نکلنے لگی، کرنیں نکلنے لگی۔ تو کہتے ہیں سیدھے وہ اپنے والد اور اپنی بیوی کو اسلام کی دعوت دی۔ سب سے پہلے آپ کی بات کون مانے گی؟ آپ کی بیوی۔ تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کس نے مانا تھا؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اپنے والد اور اپنے بیوی کو دعوت دی،
اور دونوں مسلمان ہو گئے، لیکن قوم کو دعوت دی تو قوم نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اور طفیل ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہا اللہ کے نبی میری قوم مانتی نہیں ہے، میری قوم مسلمان ہوتی نہیں ہے، آپ ان کے لیے بد دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا بد دعا کرنے کے لیے، ہاتھ اٹھایا تو سمجھ گئے کہ خلاص اب اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا تو کیا کہا؟ اللہم اہد دوسا وأت بہم جمیعا، یا اللہ دوس کو ہدایت دے، بد دعا تو نہیں کیا، قبیلہ دوس کو ہدایت دے، ساروں کو مسلمان بنا کر میرے پاس لا۔ اللہ کے نبی کی دعا کا اثر تھا۔ کہتے ہیں کہ غزوہ خندق کے بعد جب انہوں نے ہجرت فرمائی تو ان کے ساتھ ان کے قوم کے 70 یا 80 خاندان تھے جو مسلمان ہوئے تھے۔ ایک آدمی کی کوشش سے کتنے فیملی مسلمان ہوئے؟ 80 یا 70 فیملیز مسلمان ہوئے۔ حضرت طفیل نے اسلام میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ یمامہ کی جو جنگ ہوئی اس جنگ میں طفیل بن عمرو دوسی شہید ہو گئے۔ بہرکیف یہاں تک ہم اس کو بس کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بھی شخصیت ہمارے پاس تھے، غماد ازدی۔ انشاءاللہ کل کے درس میں، کل کے اس میں ہم سنیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے، دل کی گہرائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ وقت بہت قیمتی ہے، بہت ویلیبل ٹائم ہے۔ میں اپنے بچوں سے، نوجوان ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ خدا را اللہ کے واسطے گلی میں ہرگز نہ نکلیں۔ کیوں نہ نکلیں؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہ نکلیں، میرے نبی نے کہا کہ نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بدترین جگہ وہ باہر سڑک ہے، بدترین جگہ، ورسٹ جگہ کون سی ہے؟ روڈ۔ وہ کس نے کہا؟ نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ مسجد نہیں، مسجد میں رہیں۔ مجھے بھی بڑا تعجب ہوتا، ان راتوں میں دیکھتا چھوٹے بچے یہاں کھڑ کے نماز پڑھتے، سب بنا کے چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے، ایک ٹیم ہے ان کی، وہ ٹیم آ جاتی، بڑے لوگ دکھتے نہیں، وہ کہاں جاتے معلوم نہیں ہوتا، ایسا غائب ہو جاتے جیسے سر سے سنگ غائب ہو سکتا ہے۔ تو چھوٹے بچے یہاں نماز پڑھتے۔ تو کوشش کریں، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ 3 بجے ہمارے پاس 3 بجے نا وطر ہے، 3 بجے وطر ہے، تب تک تلاوت قرآن ماشاءاللہ اچھی تعداد میں ہمارے پاس قرآن موجود ہیں، نفل پڑھیے، اگر دعائیں یاد ہیں تو دعائیں پڑھیے، آپ کے پاس موبائل میں بھی دعائیں ہیں، دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو لوگ اعتکاف میں ہیں ان کے لیے بھی میں کہوں گا، اور جو لوگ آپ ہیں اللہ تعالیٰ کوشش کریں کہ یہ لیلۃ القدر کا ثواب اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اپنے جو دنیا سے جا چکے ہیں، کسی کے باپ نہیں ہیں، ماں نہیں ہے، کسی کے بھائی کا انتقال ہو چکا، بہن کا انتقال ہو چکا، کوئی بچہ آپ کا جا چکا ہے، یہ سب آپ کی دعاؤں کے محتاج ہے۔ اگر آپ دعا کرنے بیٹھ جائیں، گھنٹوں دعا کریں، ایک ایک کو یاد کر کے دعا ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے مانگے، کیا کیا مانگ سکتے ہیں مانگے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔